نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پہلے چونکہ احکامات کا تذکرہ تھا، مسائل تھے اور اہل باطل کے شبہات اور ان کے جوابات تھے۔ اب اصل مقصد اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے، ایمان کے اندر قوت پیدا کرنا، ایمان کو بڑھانا، اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا اور بڑھانا، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا جو اصل مقصد تھا، اس کا یہاں سے ذکر شروع ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا۔ رات کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور وضو کیا، اور پھر یہ آتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے آخری سورت تک یہ آیات تلاوت فرمائی، اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آرام کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کے چلنے کی، سانس کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر آپ نے پہلے کی طرح پھر کیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیا۔
اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور 6 رکعتیں مکمل ہو گئی، ٹوٹل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر ان میں غور کیا جائے، ان کے معنی کو سمجھا جائے، اور اللہ رب العزت نے جو دعوت فکر دی ہے، جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں غور کیا جائے تو انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان کو بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے نہیں پیدا کیا۔ چھوٹی سی چیز اس میں غور کرنا شروع کر دے، زمین و آسمان، بڑی بڑی اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہیں وہ تو بہت بڑی مخلوقات ہیں، انسان ان کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ انسان اپنے جسم میں یا وہ جو چیزیں، ایک معمولی سی چیز جس کو انسان ایک بے حقیقت چیز سمجھتا ہے، اس میں بھی غور شروع کر دے تو انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ اس چھوٹی سی چیز کے پیدا کرنے میں بھی آپ کی ہزاروں حکمتیں ہیں، اور آپ کی قدرت کاملہ کا، آپ کے ہماگیر علم کا، اس کے اندر بھی وہ نمونہ ہے کہ ایک انسان جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، جو غور و فکر کرنا چاہے، جو سمجھنا چاہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں دعوت فکر دی ہے، اور اپنے ذکر کا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اس کی ترغیب دی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ترجمہ، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کے اندر بھی، اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا مگر وہ بھی مراد ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے اس کی وضاحت کی تھی۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہوں نے اپنی عقل کو نفس کی خواہشات اور شہوتوں سے خراب نہیں کیا، ان کے لیے ان کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلوؤں پر لیٹنے کی حالت میں۔ بعض علماء نے فرمایا یہ آیت مبارکہ مریضوں کے لیے ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل پڑھ لے، مگر زیادہ راجح یہی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے بارے میں ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث بہت زیادہ اس بات پر شاہد ہے، اور احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، ذکر پھر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لسانی، ایک قلبی، دونوں طرح کا ذکر یہاں مراد ہے۔ زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دل سے بھی اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ سامنے آئے، اللہ رب العزت کو یاد کریں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی کیا رضا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں سب سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کریم ہے، اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر فضل ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت آپ پر مہربان ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جتنا اللہ رب العزت انسان کے اوپر کرم فرماتے ہیں، مہربان ہیں، دنیا کے تعلق تو اس کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، اللہ رب العزت سب سے زیادہ آپ پر مہربان ہے، سب سے زیادہ آپ پر فضل کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کا جو فائدہ ہے، اللہ رب العزت اس فائدے کا تحفظ آپ کو دینا چاہتے ہیں،
تو آپ اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی کو یاد کریں، کسی بھی وقت اللہ کو نہ بھلائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی اس میں منشا کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رضا ہوگی وہ آپ کے لیے بھی سب سے زیادہ وہی مناسب ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا فائدہ چاہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی یاد دل میں پیدا ہوگی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ انسان اللہ کو تب ہی صحیح معنی میں یاد کر سکتا ہے جب انسان اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اللہ کی معرفت دل کے اندر بڑھے گی، پیدا ہوگی، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اللہ رب العزت کی قدرت کے جب عجائبات دیکھے گا، ان میں غور کرے گا، تو اللہ رب العزت کے قریب ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے ذکر کے لیے فکر بھی ضروری ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ رب العزت میں نہ کرو، اس لیے کہ ہماری عقلوں کا پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ رب العزت ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہم اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں غور کرنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ رب العزت میں غور و فکر شروع کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عقل جو ہے، جیسے سونے کو اگر تولنا ہو تو اس کا ترازو اور ہوتا ہے، اگر گندم کو تولنا ہے تو اس کا ترازو اور ہے، اگر گندم کو لے جائے سونے والے ترازو میں، سونے کو لے جائے گندم والے ترازو میں، ترازو وہ گندم اس کا ترازو توڑ دے گی اور سونا یہاں تلے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے سونار جب سونا تولتا ہے تو پنکھا بند کر دیتا ہے تاکہ ہوا کا دباؤ بھی کم ہو جائے۔ تو اس لیے ہماری عقلیں جو ہیں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی مخلوقات، ان کے بارے میں غور کریں۔ جب انسان غور کرتا ہے تو کیا اٹھتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ باطل پیدا نہیں کیے۔ باطل کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں معنی ہے بیکار، جس میں کوئی حکمت نہ ہو، آپ نے ایسا ان کو پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کے راز ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے مصلحتیں رکھی ہیں۔ سبحانک، اللہ آپ پاک ہیں کہ آپ کسی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا کریں، ایسے نہیں ممکن۔ فقنا عذاب النار، جب آپ نے ہر چیز کو حکمت سے پیدا کیا ہے تو آپ ضرور حساب و کتاب بھی لیں گے، آپ ضرور ان کے درمیان فیصلہ بھی کریں گے، آپ ضرور عدل بھی کریں گے ان کے درمیان۔ اے اللہ، اپنے عذاب سے ہمیں بچانا، ہم کمزور ہیں، ہم آپ کی قدرت کا، ہم آپ کی بڑائی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب، بار بار اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا ربنا، یہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے، اے ہمارے رب، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا، تدخل النار، آگ میں، نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم کو، اس میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، آپ نے اسے رسوا کر دیا۔ آپ کہیں گے قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن مؤمنین کو رسوا نہیں کریں گے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن جو ہے گناہگار وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے تو رسوا کرنے کے لیے نہیں، اس کی صفائی کے لیے۔ دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہاں مومن کامل مراد ہے، جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتلایا ہے کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنم میں وہ نہیں جائیں گے، صفائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یا پھر یہ بھی مراد ہے
کہ ہمیشہ جس کو آپ نے جہنم میں رکھا آپ نے اس کو رسوا کر دیا، تو ظاہر ہے مؤمنین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدد اللہ کے مقابلے میں کون کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کرنے کا ظالموں کو فیصلہ کر لیا تو پھر کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور اللہ کا عذاب ان سے ہٹا دے۔ ربنا اننا سمینا، اے ہمارا رب بے شک ہم نے سن لیا، منادی یہی ینادی، پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، یعنی ہم نے آپ کے رسول کو سن لیا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو تواتر کے طریقے سے جو ہم تک پہنچی ہم نے سن لیا، ہم نے آپ کے کلام کو سن لیا۔ یہ پکار رہے ہیں جو منادی ینادی، جو ہمیں پکار رہے تھے ایمان کی طرف، ان آمنو بربکم، یہ کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، یہ پکار تھی ان کی، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس پکار کا احترام کیا، ہم نے اس پکار کو قبول کیا، ہم نے اس پکار کو غنیمت سمجھا، ہم نے اس پکار کو اپنے لیے نعمت عظمی سمجھا، ہم نے اس کو اس پکار پر لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب جب ہم ایمان لے آئے تو ایمان سبب ہے مغفرت کا، تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات کو جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہے اللہ ان کو بھی ختم کر دے۔ اور کفر یہ باب تفعیل سے ہے، تفعیل کے اندر کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم سے جو بار بار چھوٹے گناہ کثرت سے صادر ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں وفات دینا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب نیک مرے تو ہمیں بھی مار دینا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دینا، جب ہمارا وقت آئے تو ہم نیکی کی حالت میں دنیا سے جائے۔ ابرار یہ بر ان کی جمع ہے، نیکی کو اختیار کرنے والے لوگ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا، ہمیں وہ دے دے جو آپ نے علی رسلک، علی لسان رسلک، جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، آخرت کے اندر اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا، فتح و نصرت کے آپ نے وعدے کیے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ دے دے، اس لیے کہ آپ آگے آیت کے آخر میں آتا ہے، اس سے پہلے آتا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر آگے آتا ہے إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اس لیے کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو کیا مومن سوچ سکتے ہیں کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے؟ یہ اس لیے نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہا کہ اللہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری عبادتوں میں کمی کوتاہی رہ جائے گی، آپ ہمیں محروم نہ کرنا۔ یہ اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مؤمنین کے دل میں تھا کہ اللہ رب العزت شاید وعدے کی خلاف ورزی کر دے، نہیں، اللہ رب العزت نہیں، بلکہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہاں تک پہنچ سکے، آپ درگزر فرمانا، عفو درگزر سے کام لینا، آپ نے جو اپنے نبی سے وعدے کیے ہیں ہمارے اس کمزوری والی حالت میں بھی ہمیں عطا کر دینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ درمیان میں ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں سے اس کو چھپا کے اس کے اعمال نامے اس کے سامنے پیش کر دیں گے، کہیں گے پڑھ اس کو، وہ پڑھے گا، اس کا چہرہ چمکنے لگے گا، دل خوش ہوگا، اس میں نیکی کا لکھا ہوگا، وہ سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو شکرانے کے طور پر۔ اللہ کہیں گے اور پڑھ، جب برائی کو دیکھے گا تو چہرہ سیاہ ہو جائے گا، دل گھبرانے لگے گا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے معاف کر دیا، وہ پھر سجدہ کرے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو مسلسل سجدے کر رہا ہے یہ نیکی پہ کر رہا ہے، کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، مگر
جو اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے، اللہ اس کو معاف کرتے جا رہے ہیں، اللہ اس کو معاف کرتے جا رہے ہیں، اللہ اس کو معاف کرتے، تو اللہ اس طرح پردہ کریں گے، پردہ رکھے اس کا مومن آدمی کا اللہ اس طرح پردہ رکھیں گے۔ تو اسی کو کہا اللہ ہمیں قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا، دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت پردہ رکھتے ہیں مومن کا، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت مومن کا پردہ رکھیں گے۔ تو قیامت کی رسوائی چونکہ سخت ہے اس لیے قیامت کا ذکر کیا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں بے شک رسوا کر دینا، اس لیے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کی رسوائی سخت ہے، اور قیامت کی رسوائی جو ہے وہ انسان کو بہت دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ کریم رب ہیں، آپ ہمیں قیامت کے دن جب رسوا نہیں کریں گے، وہ دن ہے جب حق کو باطل کھل کر سامنے آ جائے گا، وہ دن ہے جہاں ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ اتنے بڑے دن میں آپ جب پردہ رکھیں گے تو دنیا میں کہاں رسوا کریں گے؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ آیتیں مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مؤمنین کی دعائیں ذکر کی، اور مؤمنین کو اس طرح دعا کرنی چاہیے، عاجزی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اوپر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ذکر اور فکر سے کام لے گا، جن کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہاں ذکر کیا ہے، تو جب ان دو چیزوں سے کام لے گا تو یہ اوصاف خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ذکر اور فکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، اور بار بار اللہ رب العزت کو پکارنے اور اللہ سے معافی مانگنے اور اللہ سے توفیق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔